سورۃ اللہب مکی یا سورۃ اللہب مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی، وہی 5 آیات اور اس کی 5 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، وتب کہ تبت ٹوٹ گئے، یدا ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، وتب اور وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا۔ ما اغنا نہیں فائدہ دیا، عنہ اس کو، مالہ اس کے مال نے، وما کسب اور جو کچھ اس نے کمایا تھا، یعنی اس کے مال اور اس کی کمائی نے اس کو نہ فائدہ دیا۔ سیصلا ان قریب وہ داخل کر دیا جائے گا، نارن آگ میں، ذات لہب شعلے والی، یعنی شعلے والی آگ میں وہ داخل کر دیا جائے گا، وامرأتہ اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب اور حمالۃ الحطب سر پر لیے پھرتی ہے، الحطب یہ ایندھن لکڑیاں، ٹھیک ہے، کہ لکڑیاں، فی جیدہا اس کی گردن میں، حبل رسی ہوگی، من مسد مونج کی، ٹھیک ہے، کہ یعنی یہ جو کون ہے، لہب، ابو لہب، ٹھیک ہے، ابو لہب ایک شعلہ زن آگ میں داخل کر دیا جائے گا، اور ساتھ ہی اس کی بیوی بھی ہوگی جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے خاردار لکڑیاں وغیرہ جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں بچھا دیا کرتی تھی تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچے، اور دوزخ میں پہنچ کر اس کے گلے کے اندر دوزخ کی زنجیر اور توق ہوگا، گویا وہ ایک رسی ہوگی جو بٹی ہوئی ہوگی، مونج کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ابو لہب کا جو اصلی نام ہے وہ عبد العزیٰ تھا، یہ عبد المطلب کی اولاد میں سے ہے، اور سرخ رنگ ہونے کی وجہ سے اس کی کونیت ابو لہب مشہور تھی، ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا، ٹھیک ہے، تو ابو لہب اس کی کنیت مشہور تھی۔ قرآن پاک نے اس کا اصلی نام اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ نام بھی مشرکانہ تھا، ٹھیک ہے، عبد العزیٰ یہ شرک والا نام تھا، اس لیے اس کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ابو لہب کونیت میں لہب جہنم سے ایک مناسبت بھی تھی، یہ شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سخت دشمن تھا اور اسلام کا شدید مخالف تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت ایذائیں دینے والا شخص تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تو یہ بھی ساتھ لگ جاتا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرتا جاتا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی تبلیغ کرتے اور یہ اس کے ساتھ تکذیب کرتا۔ صحیحین میں ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر آیت نازل ہوئی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورۃ الفرقان سے آگے سورۃ الشعراء، سورۃ الشعراء کی لاسٹ رکوع میں ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو تبلیغ کریں۔ یہ نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر اپنے قبیلہ قریش کے لوگوں کو آواز دی، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا صباحا، ٹھیک ہے، یا صباحا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب وغیرہ جو بھی ان خاندان وغیرہ تھے ان کو ان کے ناموں کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی۔ اس طریقے سے آواز دینا عرب کے اندر خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا، تو سارے قریش یکدم جمع ہو گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن تم پر چڑھ آیا ہے، صبح و شام میں تم پر وہ ٹوٹ پڑنے والا ہے، تو کیا آپ لوگ میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاں ضرور تصدیق کریں گے۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک عذاب شدید سے جو شرک اور کفر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا تبا لک الہذا جمعتنا، کہ ہلاکت ہو تیرے لیے، کیا تو نے ہمیں اس کے لیے جمع کیا تھا اور آپ کو مارنے کے لیے ایک پتھر اٹھا لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب، ید کے معنی اصلی معنی جو ہوتے ہیں وہ ہاتھ کے ہیں، چونکہ انسان کے سب کاموں میں ہاتھوں کا ہی دخل ہوتا ہے، اس لیے کسی شخص کی ذات اور نفس کو ید سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، عربی کے اندر، کہ کسی انسان کی ذات یا نفس کو، جیسے قرآن پاک میں بما قدمت یدا کا جو اس نے آگے بھیجا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو لہب نے ایک روز لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد فلاں فلاں کام ہوں گے، پھر اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ ان ہاتھوں میں ان چیزوں میں سے کچھ بھی آیا نہیں،
پھر اپنے ہاتھوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا تبا لکما ما اغوا فیکما شیئا مما قال محمد، یعنی تم برباد ہو جاؤ، میں تمہارے اندر ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں دیکھتا جن کے ہونے کی محمد نے خبر دی ہے۔ اس کی مناسبت سے قرآن مجید نے ہلاکت کو ہاتھوں کی طرف منسوب کر دیا اور فرمایا تبت، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لفظ لاس پہ وتب استعمال ہوا ہے، اس میں تب تباب سے مشتق ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ہلاک اور برباد ہونے کے۔ اس آیت کا جو پہلا جملہ ہے وہ تبت یدا ابی لہب، یہ بدعا کے طور پر ہے، ٹھیک ہے، بدعا کے طور پر ہے، یعنی ابو لہب ہلاک ہو جائے۔ پھر دوسرا جملہ یعنی وتب آگے خبر دی جا رہی ہے، جملہ خبریہ ہے، یعنی بدعا کے ساتھ اس کا اثر بھی بتلا دیا کہ وہ ہلاک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور جملہ بدعا کا مسلمانوں کے شفا اور ان کے غیظ و غضب کے لیے یعنی ارشاد فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کا جو غصہ وغیرہ تھا وہ تھوڑا یعنی جاتا رہے یہ ابو لہب پر، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آگے بتلا دیا ہے کہ کیونکہ جس وقت ابو لہب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر تبت لفظ فرمایا کہا اس نے، ٹھیک ہے، استغفر اللہ، ابو لہب نے، تو مسلمانوں کی دل کی خواہش تھی کہ وہ اس کے لیے بدعا کریں، یعنی ابو لہب کے لیے بدعا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے گویا ان کے دل کی بات خود فرمائی اور ساتھ ہی یہ خبر دے دی کہ بھائی یہ بدعا اس کو لگ بھی گئی ہے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ قرآن مجید نے اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر جو پہلے ہی دے دی تھی، اس کا اثر یہ ہوا کہ بھائی واقعہ بدر کے 7 دن بعد اس کو طاعون کی گلٹی نکلی، جس کو عربی میں عادسہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیماری دوسروں کو لگ جانے کے خوف سے سب گھر والوں نے اس کو الگ ڈال دیا، یہاں تک کہ اسی بے کسی کی حالت میں وہ مر گیا اور 3 دن تک اس کی لاش یوں ہی جلتی سڑتی رہی، اور جب وہ سڑنے لگا تو مزدوروں سے اٹھوا کر وہ انہوں نے دبا دیا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ایک گڑھا کھود کر ایک لکڑی کے ساتھ اس کی لاش کو گڑھے میں ڈال دیا، ٹھیک ہے، اور اوپر سے پتھر بھر دیے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما کسب کے معنی جو کچھ اس نے کمایا، اس سے مراد وہ منافع تجارت وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں جو مال کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ منافع وغیرہ، اور اولاد بھی مراد ہو سکتی ہے کیونکہ اولاد کو بھی انسان کی کمائی کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کھانا آدمی کھاتا ہے اس میں سب سے زیادہ حلال طیب وہ چیز ہے جو آدمی اپنی کمائی سے حاصل کرے، اور آدمی کی اولاد بھی اس کے کسب حلال میں داخل ہے، یعنی اولاد کی کمائی کھانا بھی اپنی ہی کمائی سے کھانا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ اور امام مجاہد، امام عطا، ابن سیرین وغیرہ نے اس جگہ ما کسب کی جو تفسیر ہے وہ اولاد سے ہی کی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو کچھ اس نے کمایا یہاں اولاد مراد ہے، جو اس کی اولاد ہے۔ اور ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی بہت دیا تھا اور اولاد بھی بہت دی تھی، یہی دونوں چیزیں ناشکری کی یعنی ناشکری کی وجہ سے اس کے فخر اور غرور اور کے وبال، یعنی اس کا غرور وغیرہ یہ وبال کا ذریعہ اس کے لیے بنے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تو ابو لہب نے یہ بھی کہا تھا کہ جو کچھ یہ میرا بھتیجا کہتا ہے اگر وہ حق ہی ہو تو میرے پاس جو مال اولاد تو بہت ہے، وہ مجھ کو، میں اس کو دے کر قیامت کے دن اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ تو اس پر یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یعنی جب اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے پکڑا تو نہ اس کا کوئی مال کام آیا اور نہ ہی اس کی اولاد، ٹھیک ہے۔ یہ تو دنیا کا حال تھا، پھر آخرت کے اندر کیا حال ہوگا۔ سیصلی نارا ذات لہب، یعنی قیامت کے بعد، یعنی مرنے کے بعد فوراً بعد قبر ہی میں ایک شعلہ والی جو آگ ہے اس کے اندر وہ داخل ہوگا۔ اور پھر آگے وامرأتہ حمالۃ الحطب، جس طرح ابو لہب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سخت دشمنی اور غصہ وغیرہ تھا، ٹھیک ہے، ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس کی بیوی بھی اس دشمنی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی اسی دشمنی کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دیا کرتی تھی اور ابو لہب کی مدد کیا کرتی تھی۔ اور یہ جو ابو سفیان ہے نا، یہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، ابو سفیان پیچھے سورۃ التوبہ کے اندر بھی پڑھا ہے، 2 لشکروں کا ذکر تھا نا، فئتین،
تراءت الفئتین، دو جماعتوں، ایک ابو جہل کا وہ تھا لشکر، وہ کیا تھا لشکر تھا، اور ایک قافلہ تھا ابو سفیان کا، ٹھیک ہے. تو یہ ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں، اس کی بیٹی. تو یہ ابو سفیان کی بہن، ٹھیک ہے، بنت حرب بن امیہ ہے، جس کو ام جمیل کنیت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے. اور قرآن مجید کی اس آیت نے بتلایا ہے کہ بھئی یہ بدبخت بھی اپنے شوہر کے ساتھ جہنم میں آگ میں داخل ہوگی. حمالۃ الحطب یعنی لکڑیاں لادنے والی، یعنی آگ لگانے والی. عرب کے محاورات میں چغلی کرنے والے کو حمال الحطب کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے. جیسے ہمارے ہاں نارملی کہتے ہوتے ہیں نا آگ لگانے والی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں بھی اس محاورے کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یعنی لکڑیاں جمع کر کے آگ لگانے کا بندہ سوان کرتا ہے. تو چغل خور کا عمل بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اپنی چغل خوری کے ذریعے خاندانوں کے اندر، افراد کے اندر آگ بھڑکا دیتا ہے. یہ عورت آپ علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اعزار رسانی کے لیے چغل خوری کا کام بھی کیا کرتی تھی. اس آیت میں ابو لہب کی بیوی کو حمالۃ الحطب کہنے کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس، امام مجاہد، اکرمہ، حضرت اکرمہ وغیرہ اور ایک مفسرین کی جماعت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہی ہے، یعنی چغل خوری کرنے والی وہ تھی. اور امام ضحاک وغیرہ اور دوسرے مفسرین نے اس کو اپنے حقیقی معنی میں لیا ہے، یعنی جس کی وہ وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ بھائی یہ عورت جنگل سے خاردار لکڑیاں وغیرہ جمع کر کے لاتی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں بچھا دیا کرتی تھی تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچے. اس کی اس حرکت کو قرآن مجید نے حمالۃ الحطب سے تعبیر کیا ہے. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بھائی اس کا یہ حال جہنم کے اندر ہوگا کہ اپنے شوہر پر جہنم کے درختوں جیسے زقوم وغیرہ کی لکڑیاں لاد کر وہ ڈالے گی تاکہ اس کی آگ اور مزید بھڑک جائے. جس طرح دنیا میں وہ اس کے کفر اور ظلم کو بڑھاتی تھی، اسی طریقے سے آخرت میں اس کے عذاب کو بڑھائے گی. اور چغل خوری سخت گناہ کبیرہ ہے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا. اور حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی 3 عمل ایسے ہیں جو انسان کے تمام اعمال صالحہ کو برباد کر دیتے ہیں. روزہ دار کا روزہ اور وضو والے کا وضو خراب کر دیتے ہیں، یعنی غیبت، چغل خوری اور جھوٹ. اور حضرت عطا بن آئے فرماتے ہیں کہ بھائی میں نے حضرت امام شعبی رحمہ اللہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا ذکر کیا جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں جنت میں داخل آدمی ہوں گے، یعنی 3 قسم کے آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ایک سافک دمن، نا حق خون بہانے والا، ولا مشاء بنمیمہ اور چغل خوری کرنے والا. اور تیسرا ولا تاجر یربی، ٹھیک ہے، اور وہ تاجر جو سود کا کاروبار کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک ناحق خون بہانے والا، دوسرا چغل خوری کرنے والا، تیسرا تاجر جو سود کماتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے. اور حضرت عطا فرماتے ہیں کہ بھائی میں نے اس حدیث کا ذکر کر کے امام شعبی سے بطور تعجب یعنی یہ دریافت کیا کہ بھائی حدیث میں چغل خور کو قاتل اور سود خور کے برابر بیان فرمایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہاں چغل خوری تو ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے قتل ناحق کو اور جو غصب وغیرہ مال ہے، یعنی مال کا چوری وغیرہ کرنا ہے، اسی کی نوبت آ جاتی، اس کی نوبت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، مال چوری کرنے کی نوبت آ جاتی ہے چغل خوری کی وجہ سے. فی جیدہا حبل من مسد، یہاں پہ مسد، ٹھیک ہے، بے سکون السین، سین کے ساکن کے ساتھ مصدر ہے، ٹھیک ہے، اگر ساکن کے ساتھ کریں جس کے معنی ہوتے ہیں رسی یا ڈور وغیرہ بٹنا اور اس کے تار پر تار وغیرہ چڑھا کر مضبوط کرنے کے ہیں. اور اگر مسد سین کے زبر کے ساتھ لیں، ٹھیک ہے، تو اس رسی یا ڈور کو کہیں گے جو مضبوط بنائی گئی ہو، ٹھیک ہے، خواہ وہ کسی چیز کی ہو جیسے کھجور کی ہو یا ناریل وغیرہ کی ہو یا آہنی یہ تارے وغیرہ ہیں اس سے بنائی گئے ہو. تو ہر طرح کی جو مضبوط رسی ہوتی ہے وہ اس چیز کے اندر سین کے زبر کے ساتھ میں آ جاتی ہے مسد میں. اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ جو خاص کھجور کی رسی ہے وہ مراد ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اور وہ عرب کی عام عادت کے مطابق کیا گیا ہے، یعنی اصل مفہوم عام ہی ہے، ٹھیک ہے. اسی مفہوم عام کے اعتبار سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حبل من مسد سے مراد لوہے کی تاروں سے بٹا ہوا رسہ ہے، ٹھیک ہے.
یہ والا جو اس کا حال ہے وہ جہنم کے اندر ہوگا کہ وہ آہنی جو تارے ہیں ان سے مضبوط و بٹا ہوا توق اس کے گلے کے اندر ڈالا ہوا ہوگا۔ اور حضرت امام مجاہد اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ من مسد سے مراد من حدید یعنی لوہے کا ہوگا، وہ مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت امام مقاتل اور امام شعبی وغیرہ جو ہیں وہ حبل من مسد سے مراد کھجور کی رسی لیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگرچہ ابو لہب اور اس کی بیوی مالدار اور اپنی قوم کے سردار مانے جاتے تھے، مگر اس کی بیوی اپنی جو کنجوسی والی طبیعت تھی اس کے سبب وہ جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے لاتی اور اس کی رسی کو اپنے گلے میں ڈال لیتی تھی کہ یہ گٹھا سر سے گر نہ جائے، اور یہی ایک روز اس کی ہلاکت کا سبب بنا کہ لکڑیوں کا گٹھا اس کے سر پر تھا اور جو رسی تھی وہ گلے میں تھی۔ تھک کر کہیں وہ بیٹھ گئی اور پھر گر کر اس کا گلا گھٹ گیا اور اسی میں مر گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر یم میں پارے میں پڑھا تھا کہ فرشتے نے یہ جو رسی تھی وہ اس کے گلے کے اندر ڈال دی تھی، یعنی اوپر سے سرک کے نیچے آ گئی جس کی وجہ سے وہ گھٹ کر مر گئی، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی آج کی آپ کی تفسیر۔